السلام علیکم خاتون حضرات، میں اسٹار احمد کسانہ. ذرا خطے کی تھوڑی سی ذرا صورتحال ذرا چیک کرتے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا جو انڈیا اور چائنا کا سٹینڈ آف شروع ہوا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ہزاروں کلومیٹرز کا رقبہ جو تھا وہ کھو دیا انڈیا نے. اور پھر ڈھٹائی کی انتہا دیکھیے کہ مودی جیسا آدمی جو کہ 56 انچ کا سینہ لے کے چلتا تھا، اب تو خیر ہم کہتے ہیں کہ وہ 6 انچ کا رہ گیا ہے، خاص طور پہ کووڈ کے بعد. تو وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ جناب نہ کوئی گھسا ہے، نہ کوئی گھس کے بیٹھا ہے، اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. 1 انچ بھی زمین ہماری نہیں گئی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جھوٹ بولا گیا اپنی قوم کے ساتھ. جو لیڈر جھوٹ بولے وہ لیڈر نہیں ہوا کرتا. وہ لیڈر نہیں ہوا کرتا. وہ گیدڑ تو ہو سکتا ہے، وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس معاملے میں بار بار جھوٹ بولے گی، یعنی اپنی قوم کو اتنا نہیں بتا سکے کہ کتنا رقبہ ہے جس کے اوپر ان کا کنٹرول چائنا نے لے لیا ہے، اور چائنا کہاں تک چلا آیا ہے. پھر ایک جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی ذرا بہادری دکھانے کی کوشش کی، پینگونگ سو کے علاقے میں، وہ بھی انہوں نے ان سے واپس لے لی. اب ان کے پاس کوئی لیوریج نہیں تھا، کوئی ان کے پاس کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے کوئی بات کر سکے، بارگیننگ چپ کے طور پر اس کو یوز کر سکتے. اور ہم نے دیکھا کہ چین نے ان کی ایسی ٹھکائی کی کہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا. اب وہ مذاکرات کا بھی کہتے ہیں اچھا دیکھیں گے، کر لیں گے. اپریل کے بعد انہوں نے مذاکرات کے بھی معاملات ہے وہ بھی تقریباً روک دیا، اور اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہے. وہ اس وقت پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے ان کا حال یہ ہے کہ ادھر سے بھی جوتے کھائے اور پیاز بھی کھائے. اور پھر اب دیکھیں کووڈ میں کیا ہو رہا ہے. کووڈ میں یہ صورتحال چل رہی ہے کہ دنیا میں سے جو 4 ورسٹ کنٹریز ہیں اور 4 ورسٹ لیڈرز جو ہیں ان میں جناب مودی صاحب کا نام ہوا. یعنی جس کو کہتے تھے کہ یہ جناب بھارت کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا، اور ہاؤڈی موڈی اور وہ ٹرمپ، اور وہ یاد ہے نا آپ کیسے کیسے جلسے امریکہ میں اور کیسی کیسی جفیاں. بس پپیاں رہ گئی تھیں، جفیاں تو بہت ہوئی تھیں. تو وہ سب کے سب فارغ ہو گئے. چائنا نے ان کے ساتھ وہ ہاتھ کیا کہ یہ کبھی کہتے تھے یہ 2 فرنٹ، کبھی 1 فرنٹ، کبھی یہ وہ اس طرح. یعنی تکبر کی انتہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک چیز جس نے بھارت کو تباہ کیا ہے وہ ہے آپ لوگوں کا میگلومینیا. اور یہ میں اپنے دوستوں کو جو وہاں پہ بھارت میں بیٹھے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، جتنی جلدی اس میگلومینیا سے آپ نجات حاصل کر لیں گے آپ کی بچت ہو جائے گی. کیونکہ یہ جو میگلومینیا یعنی دوسرے لفظوں میں تکبر جو ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہم کوئی اسپیشل چیز ہیں اور ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے اور ہم یہ ہیں اور وہ ہیں، یہی چیز آپ کو لے بیٹھی. یہی چیز آپ کو خطے میں اس نے اکیلا کر دیا. یہی چیز ہے. اور یہ اس بارے میں نیچر کا یہ پرنسپل ہے کہ وہ تکبر برداشت نہیں کرتا. تکبر جو ہے یہ انسان کے اندر تو بالکل ہی جچتا نہیں ہے. انسان کے اندر تو عاجزی جچتی ہے، کیونکہ انسان کچھ بھی نہیں ہے. انسان کی اوقات ہی کیا ہے، لیکن آپ کے اندر بہت زیادہ ہے. تو اس لیے آپ کے ساتھ یہ ہونا تھا اور یہ اچھا ہوا. ابھی بھی آپ سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں لائن آف کنٹرول کے اوپر. وہ فائرنگ ہوتی رہتی تھی، کبھی کچھ ہوتا تھا، وہ سیز فائر ہو گیا. اب اللہ کا شکر ہے ابھی تھوڑی سی عقل آئی بھی ہے، تو 100 دن آج مکمل ہو گئے ہیں اور سیز فائر چل رہی ہے، تقریباً ٹھیک ہی چل رہی ہے. لیکن اب لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ کیا ہوگا؟ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پتہ ہے نا، جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے کیا، اور جس میں سے آپ کے ہزاروں کلومیٹر کا مربع میل کا جو رقبہ ہے وہ چائنا لے گیا. اور اسی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر اب کیا ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں کچھ نہیں کہوں گا، یاد رکھیں میں کچھ بھی نہیں کہوں گا اپنی طرف سے. آپ کو پتا ہے جب بھی انڈیا کی کوئی بات آتی ہے نا، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ ہی کا آئینہ آپ ہی کو دکھا دوں، تاکہ آپ یہ نہ کہیں جی کہ یہ انہوں نے کوئی آؤٹ آف جیلسی یہ بات کی ہے، آؤٹ آف بائسز بات کی ہے اور یہ ہمارے ساتھ نفرت کرتے ہیں. ہم نہیں نفرت کرتے، نفرت آپ کرتے ہیں. اور نفرت کا بازار آپ لوگوں نے گرم کیا ہوا ہے. وہاں پہ بھارت میں آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ نے منورٹیز کی تباہی پھیری ہوئی ہے. منورٹیز کو چھوڑیں،
آپ نے اپنے ہندوؤں کے ساتھ کیا سلوک رکھا ہوا ہے؟ اگر آپ کو اپنے ہندوؤں کے ساتھ پیار محبت ہوتا، ان کے ساتھ جس طرح ابھی لاکھوں کی تعداد میں جو بیچارے کووڈ کا نشانہ بنے ہیں، مرے ہیں، ان کی لاشیں ہم دریاؤں میں اس طرح پھرتے ہوئے نہ دیکھتے اس طرح کے کوئی پتنگے گرے ہوئے ہوں. تو یہ آپ کا یہ جو میگلومینیا ہے یہ آپ کو لے بیٹھا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ ذرا دیکھیے گا جی، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ ایک آرٹیکل ہے، کس کا ہے؟ یہ ٹریبیون کا ہے. بلکہ میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ ہے کیا. یہ جناب دا ٹریبیون لکھتا ہے کہ یہ دیکھیے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول، چائناز ایئر ڈیفense ایٹ پلے، جوائنٹ ڈرل ود پاکستان. پاکستان اور چائنا نے جوائنٹ ایکسرسائزز کی ہیں کہ کہاں پہ؟ لائن آف ایکچوئل کنٹرول. یہ لائن آف کنٹرول نہیں ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول، جو کہ آپ کا اور چائنا کا بارڈر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر آپ کا اخبار دا ٹریبیون یہ کہہ رہا ہے، اور یہ باقی جگہوں پہ بھی خبر چھپی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، اور یہ میں اس کو مزید آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کہتا کیا. وہ کہتا ہے جی کہ ان نیو ڈیولپمنٹ along the line of actual control, China and Pakistan are conducting a joint military exercise in Tibet. It has two-pronged goals. اس کے دو حصے ہیں. Targeting warships besides launching land attack from sea, یعنی کسی شپ کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ لینڈ اٹیک فرام سی کیسے جو ہے وہ اس کو کنڈکٹ کرنا ہے. اینڈ ہوننگ ایئر ڈیفense skills to target enemy aircraft missile اور UAVs. UAVs کیا ہوتے ہیں؟ ڈرونز. ٹھیک ہے جی. یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ شپ کو کیسے اٹیک کرنا ہے، اور اگر شپ کی سی کی طرف سے اٹیک آتا ہے تو اس کو کیسے کنفرنٹ کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایئر ڈیفense skills جو ہیں ٹو ٹارگیٹ انیمی ایئر کرافٹ، ان کو ہون کرنا، ان کو پالش کرنا، ان کو اچھے طریقے سے دیکھنا کہ وہ وہاں پہ کیسے کھڑی نہیں. اور پھر میسائلز کا جو ہے اٹیک اگر آ جاتا ہے تو اس میں کیا کرنا، پھر ڈرونز کا اٹیک ہوتا ہے تو وہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. The exercise comes in the backdrop of a recent move of the People's Liberation Army, PLA, which has, for the first time, integrated its units with air defense assets with PLA Air Force, جس کو ہم PLAF کہتے ہیں, along the LAC. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بیک ڈراپ میں آ رہی ہے کہ جو پیپلز لبریشن آرمی ہے وہ فار دا فرسٹ ٹائم انٹیگریٹڈ اٹس یونٹس ود ایئر ڈیفنس. اس نے یعنی آرمی نے پلیف کے ساتھ یعنی ایئر فورس کے ساتھ اپنے جو یونٹس ہیں ان کو انٹیگریٹ کر کے ایکسرسائز کرنے کی یہ جو کوشش ہے وہ کی ہے. The exercise, which reportedly started on May 22nd, is scheduled to end in the middle of this week. یہ اس ہفتے میں ختم ہوگی، درمیان میں جا کے اس ہفتے کے، اور یہ 22 مئی کو شروع ہوئی تھی. چائنا اینڈ پاکستان often exercise together. چائنا اور پاکستان اکثر ایکسرسائز اکٹھے کرتے رہتے ہیں. This year, the drill comes in the backdrop of around 1 year military standoff between India and China in eastern Ladakh. اور یہ اس بیک گراؤنڈ میں آ رہی ہے جو کہ انڈیا اور چائنا کا جو لداخ کا اسٹینڈ آف ہوا تھا اس حوالے سے. The number of Pakistan troops taking part in the exercise is not known. پاکستانی فوجی کتنے وہاں پہ ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. From the Chinese side, troops of the 3 Air Defense Division are participating in it. لیکن چائنیز کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ایئر ڈیفense ڈویژن جو ہیں اس کے جو ٹروپس ہیں وہ اس میں شامل ہیں. لیکن پاکستان کے کتنے ٹروپس ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن پاکستان کی وہاں پہ اچھی خاصی پریزنس موجود ہے. In the run-up to the exercise, the PLA conducted a pre-exercise training for the Pakistan Army at Sargodha, Punjab, Pakistan. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے یعنی اس کی تیاری کرنے کے لیے یہاں آنے سے پہلے پی ایل اے نے سرگودا میں یعنی پری ایکسرسائز ٹریننگ دی پاکستانی آرمی کو، اور وہاں پہ جو ٹریننگ ہوئی ہوگی اسی کے بیک گراؤنڈ میں پھر یہ اب آ کے وہاں پہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. پاکستان آلریڈی یوزز some of the missiles being used in this exercise. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے سے ہی یہ جو میسائلز ہیں، اب یہاں سے اندازہ لگائیں آپ کہ یہ پاکستان اور چائنا کا آپس میں کیسا ایک انٹریکشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جو یہاں پہ ٹرائی کر رہے ہیں میسائلز وہ آلریڈی یوز کرتے ہیں. For India, this means that similar arsenal could be on board PLA Navy and Pakistan Navy warships. تو انڈیا کے لیے کیا خطرہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستانی آرمی
اور پاکستانی نیوی کے جو وارشپس ہیں، پاکستانی نیوی کے وارشپس اور پی ایل اے کی نیوی جو ہے ان کے اوپر یہ آلریڈی یہ میزائل، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آرسنل ہے میسائلز کا یہ وہاں پہ موجود ہے. مور اوور Indian pilots, drones and missiles could face similar threats encounters on both borders. یعنی انڈین پائلٹس جو ہیں ان کو دونوں کی طرف سے سملر تھریٹ جو ہے وہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا ٹو فرنٹ، ہم پاکستان کو سنبھال لیں گے، ادھر سے چائنا کو سنبھال لیں گے، تو یہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹو فرنٹ نہیں ہے، یہ بیسیکلی ون فرنٹ ہے. کہ پاکستان کو اگر آپ کچھ کریں گے تو چائنا کی طرف سے وہی چیز آئے گی، چائنا کو کریں گے تو پاکستان کی طرف سے وہی چیز آئے گی. سو اٹ ہیز بیکم ون فرنٹ وار. اچھا جی، انڈین سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ از اویئر that the Chinese low to medium altitude air defense system, also known as LY-80, is being used. اب انڈین سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو یہ آگاہی حاصل ہے کہ چائنیز لو ٹو میڈیم آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اس میں یوز ہو رہا ہے، جو کہ یعنی ایسا سسٹم ہے جو کہ بہت زیادہ آلٹیٹیوڈ پہ نہیں جاتا. لو ٹو میڈیم آلٹیٹیوڈ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، یعنی اگر لو ٹو میڈیم لیول کی اگر کوئی اٹیک آتا ہے ڈیفنس کے لیے تو وہ پورا سسٹم جو ان کے پاس، جو کہ جس کو LY-80 کہتے ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہے. This is a medium range surface to air defense missile system with around 150 km range. یہ جو رینج ہے اس کی 150 کلومیٹر ہے. It can intercept and destroy aerial targets flying at low and medium altitude. The second set of missiles being used in the exercise are SM-6. یہ اس کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، اس میں نہیں جاتا، آپ کو میں بور نہیں کرنا چاہتا، لیکن تھوڑا سا آگے بتا دیتا ہوں. Meanwhile, the PLA has changed its defense tactics along the line of actual control. اسی دوران PLA نے کیا کیا ہے کہ اپنے ٹیکٹکس جو ہیں وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ، لیک جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر چینج کر دی ہیں. The PLA air defense units in its western theater, Tibet and Xinjiang form a combined air defense control system. انہوں نے ٹیکٹکس چینج کیے ہیں، اس کو کمبائن کر دیا ہے. At least 10 PLA units in the western theater have been integrated for sharing inputs on early warning and combat readiness. At least 10 PLA units. 10 PLA کے جو یونٹ ہیں وہ ویسٹرن تھیٹر میں have been integrated، ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے for sharing inputs، تاکہ وہ انپٹس کو شیئر کر سکیں on early warning and combat readiness، کہ combat readiness کے لیے جو early warning کے لیے ساری چیزیں ہیں ان کو انٹیگریٹ کر کے انہوں نے اس کی ایکسرسائز کی ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ یہ جو اس میں یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ایکسرسائز انڈر وے ان تبت since May 22 چائنا پاک جوائنٹ ملٹری، اس کی وہ پائلٹس دی ہیں انہوں نے. اور انٹیگریٹنگ آرمی ایئر فورس ایلیمنٹس، PLA air defense units in its western theater have formed a combat air defense combined air defense control system jointly with PLA، یعنی جس کو PLAF کہتے ہیں. The PLAF could be possibly controlling all air defense network assets along the LSC. یعنی اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو PLAF ہے، جو ان کی ایئر فورس ہے، وہ سارے کے سارے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، نیٹورکس ہیں، وہ ان کو کنٹرول کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو چیزیں ہیں یہاں پہ میں اس کو بند کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو کہ اب بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. کبھی میرا خیال ہے کہ ہم نے کبھی سنا تھا کہ لیک کے اوپر، یعنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر جا کے پاکستان نے اور انہوں نے اکٹھے ایکسرسائز کی ہوں گی. ویری گڈ فار پاکستان انشاءاللہ. اور اس کے اوپر ہم مزید آپ کو تفصیلات دیتے رہیں گے. اور آخر میں صرف اجازت دے دیجیے، دعا پھر کبھی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.